بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا، ہم سے پہلے والوں کا، ہمارے بعد آنے والوں کا خالق دو جہاں مالک ارض و سما ہے. هو الرزاق ذو القوة المتین ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر ہے. وہ اللہ جو اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. وہ اللہ جو وہو علی کل شیء قدیر ہے. وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے. وہ اللہ جو رحیم و رؤوف الکریم ہے، حلیم و عظیم ہے، جو ہر زمانے میں بے مثال تھا، بے مثال ہے، ہمیشہ بے مثال رہے گا. وہ با کمال ہے، لا زوال ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، اس کی حمد و ثنا، کبریائی، 7 آسمان 7 زمین کی مخلوق، 7 آسمان کے اوپر 7 زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق، فضا میں اڑنے والی مخلوق، سمندر میں تیرنے والی مخلوق، ہر ہمیشہ ہر جگہ اپنے اپنے انداز میں اس اللہ کی حمد و کبریائی بیان کرتے ہیں، جس کا ذکر 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا. ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق حضرت انسان کو اللہ بنایا. یہ انسان کے فائدے کے لیے ساری دنیا کی ملکیت و ملوکیت زمین کا خلیفہ اللہ نے بنایا. اس اللہ کی اتنی عظیم نعمتیں، برکتیں، تحفے، انعام، اکرام ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں. اللہ کہتا ہے سورہ کہف میں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. 7 سمندروں کو سیاہی انک، دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا کر اللہ کی حمد، نعمتیں، اس کے احسانات لکھتے بیٹھو. خود اللہ بیان کرتا ہے یہ 7 سمندر سیاہی کی شکل میں ختم ہو جائے گی، یہ قلم لکھ لکھ کر گھٹ جائیں گے. اللہ کے وہ عظیم انعامات جو ہمارے اوپر ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ اتنا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم صفات کا وہ مالک ہے. اللہ کے 90 پر 9 بہترین the names good of اللہ، اللہ کے بہترین 99 نام ہیں.
ان 90 پر 9 ناموں میں ہر نام باکمال بے مثال ہے. ان 90 پر 9 ناموں میں ایک نام کی برابری کرنے والا 7 آسمانوں میں 7 زمینوں میں کوئی نہیں. ان 90 پر 9 ناموں میں ایک نام کی برابری کرنے والا, اس کی ایک صفت کی برابری کرنے والا, نہ زمین میں نہ زماں میں نہ مکی میں نہ مکہ میں, نہ انسانوں میں نہ جناتوں میں, نہ پیروں میں نہ بزرگوں میں, نہ پیغمبروں میں نہ جناتوں میں, نہ فرشتوں میں. اللہ تبارک و تعالی اتنی عظیم صفات کا مالک, ہمارے پاؤں کلو کے بھیجے, اس کی ذات کو سمجھنے سے قاصر. جو سمجھ میں آتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولنا, جو سمجھ میں نہیں آتا واللہ اعلم بالصواب بول کر خاموشی اختیار کرنا. حدیث قدسی اللہ کی ذات کو سمجھنے, میں اپنے ہر خطبے میں اللہ کی بے مثال صفات بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اللہ کی قدرت کو سمجھو. اللہ کہتا ہے لو اولکم والآخرکم من انسکم و جنکم, اگر دنیا کے تمام انسان اور جنات اول سے لے کر آخر تک, آدم سے لے کر قیامت تک, سارے انسان, انسانوں سے پہلے کے جنات, قیامت تک آنے والے جنات, سب کے سب متقی پرہیزگار پیغمبروں رسولوں نبیوں جیسے بھی بن جاؤ, میری شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں. اگر تمام انسان اور جنات اول سے لے کر آخر تک سب کے سب کافر, فاسق, فاجر, مجھے گالی دینے والے, میری عبادت سے ٹھکرانے والے, مجھے برا بولنے والے بھی بن جاؤ, میری شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اگر تم میں کے پہلے کے لے کر آخر تک انسان و جنات سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مانگنا شروع کرو, یا اللہ مجھے یہ دے, مجھے وہ دے, مجھے خزانہ دے, مجھے سننا دے, مجھے چاندی دے, یہ دنیا بھر کے ہیرے موتیاں دے, یہ دنیا جیسے 100 دنیا کے برابر کا سننا دے. اللہ کہتا ہے جتنا تمہاری کھوپڑیاں, تمہارے بھیجے, تمہاری زبان, تمہاری سوچ, تمہاری عقل جتنا مانگ سکتی ہے, ہر انسان ہر جنات اگر مانگنا شروع کرے, میں ہر ایک کی مرادیں اگر پوری کرتے جاؤں, میرے خزانے میں اتنی بھی کمی پیشی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے کے بعد اس سوئی کے ناکے پر جتنے ایک قطرے سے کم پانی کا جو خطرہ, جو چھینٹا اس پہ لگتا ہے نا, اتنا بھی میرے خزانے میں کمی پیشی نہیں آتی. اتنا بڑا مالک الملک, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر حمد کریں گے, عبادت کریں گے, اس کی بڑائی کریں گے, اچھے کام کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا. اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, برائی کریں گے, اس کے ساتھ اس کا کھا کر اس کے ساتھ غداری کے کام کریں گے, کسی اور کی عبادت کریں گے تو ہمارا برا ہوگا. ہم اچھا کریں گے ہمارا اچھا ہوگا, ہم برا کریں گے ہمارا برا ہوگا. اللہ کا کچھ بگاڑنے والا نہیں, اللہ کو کچھ سنوارنے والا نہیں. سورہ زاریات کی 53ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسانوں جناتوں کو عبادت کے غرض سے پیدا کیا, ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا, ایسی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ ہوئی اللہ کی حمد و ثنا. اب آئیے اس کے بعد سارے نبیوں سارے رسولوں پر درود ہو. بارش کی بوندوں سے زیادہ, بارش اور ریگستان کے کنکریوں سے زیادہ, پھول کی پنکھڑیوں سے زیادہ, آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہمارے نبی آخری رحمت للعالمین جو ساقی کوثر شافی محشر ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, سید الانس والجن, نبیوں سارے نبیوں کے امام ہیں, سارے انسانوں جناتوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جانے والے قیامت تک کے نبی برحق خاتم النبیین ہیں. اس نبی رحمت للعالمین پر اللہ کی, سارے فرشتوں کی, ہم مؤمنین و مؤمنات کی انگنت درود و سلام ان پر نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 19 سپتمبر 2022
19 सितंबर 2022 मंडे बरोज़े पीर कक्केरा जो सुरपुर तालुके में आता है, ये गुलबर्ग यादगीर जिला में आता है, कक्केरा के मस्जिद अहले हदीस में जनाब बाबा खान साहब की इमारत में सदारत में आज कक्केरा के अहले हदीस मस्जिद में जो बाद नमाज मगरिब रात तादेर चलने वाले इस प्रोग्राम में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई जिला बल्हारी कर्नाटक आपके सामने हलाल की फजीलत और हराम की मज़म्मत, हलाल कमाना क्या होता है, हराम खाने वालों का क्या अंजाम होता है, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। नाज़िम जलसा मेरे दोस्त हैं शेख उबैदुल्ला साहब मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह, मैंने उनसे वक्त मांगा, मेरा टाइम कितना है, क्योंकि 20 मिनट मेरे से पहले वालों का था। बोले मैदान भी तुम्हारा, घोड़ा भी तुम्हारा, जब तक थकते नहीं उस वक्त तक घोड़ा दौड़ाते जाओ। मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है, मेरे बाद और भी जिम्मेदारान हैं जो कीमती बातें आपके सामने रखेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कक्केरा की इस मस्जिद में आज पहला ये बड़ा जलसा होने जा रहा है, माशाअल्लाह। और मुझे ये भी मालूम है बिला मसलक व तफरीक इस मस्जिद में हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बगैर किसी मसलक के तासुबियत के यहाँ जमा हुए हैं। हमारे सुन्नी भाई भी, तबलीगी भाई भी, अहले हदीस भाई भी, सब एक कलमे पढ़ने वाले, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, सब मुसलमान भाई भाई होकर यहाँ जमा हुए हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला दीन हनीफा जो दीन हक्का है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहिम हनीफा, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ सच्चा बरहक दीन है, इसको अच्छी तरह समझकर इस पर चलते हुए, हलाल खाते हुए, हराम से बचते हुए, सुन्नत पर चलते हुए, बिदात से बचते हुए, तौहीद पर अमल करते हुए, शिर्क से अपने आप को बचाते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए इस मस्जिद को आबाद करने की यहाँ के बाशिंदों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिस नेक जज्बे से हम यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हम तमाम मर्दों, खवातीन, बूढ़े बच्चों को ऐसे ही जमा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, कुरान मजीद सूरह अल मुमिनून की 51 नंबर आयत की तिलावत मैंने आपके सामने किया। इस आयत में मेरा रब कहता है, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाक रिज़्क़ खाकर नेक अमल करो, बोल रहा अल्लाह ताला। रिज़्क़ पेट में पाक उतारो, आज़ा से अमल अच्छा काम करो, बोल रहा अल्लाह ताला। पाक रिज़्क़ खाकर नेक अमल, ये दो बातें पीछे पीछे एक को एक अल्लाह क्यों बयान किया? रिज़्क़ पाक खाकर नेक अमल करो, एक साथ इन दो बातों को क्यों बयान किया? क्योंकि रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ हलाल, पाक रिज़्क़ खाने और नेक अमल करने में इन दोनों का बड़ा गहरा राबिता है। जब तक आपके पेट में हलाल लुक़मा नहीं जाएगा, आपका कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पेट में हलाल लुक़मा जाना भी अल्लाह की इबादत करने के बराबर है, रब की बंदगी है, अल्लाह की इबादत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ऐ रसूलो, पाक रिज़्क़ मतलब ये है इस जमीन पर पाक चीजें भी हैं, नापाक चीजें भी हैं। इस जमीन पर हलाल चीजें भी हैं, हराम चीजें भी हैं। इस जमीन पर जन्नत में ले जाने वाले चंद काम, चंद चीजें भी हैं, जहन्नम में ले डूबने वाले चंद काम, चंद चीजें भी हैं। इसीलिए तो अल्लाह आजमाइश के लिए भेजा, अल्लाह आजमाने भेजा। देखें कौन मेरा बंदा हराम से बचते हुए हलाल खाता, कौन मेरा बंदा लाखों के पैसों को ठुकरा कर हलाल के 1 रुपया या 2 रुपये को अपने हाथ में लेता। ये आजमाने के वास्ते ना अल्लाह भेजा। सो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब तक अपने पेट में हलाल लुक़मा उतारोगे नहीं, आपकी कोई इबादत कबूल होगी नहीं। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ऐ मेरे उम्मतियों, क़यामत की निशानियों में की एक निशानी ये है, लोग अल्लाह की छोड़कर
بندوں کی عبادت کرنا شروع کریں گے. اے اللہ کے نبی, اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کوئی کیسے کرے گا؟ ہاں, اللہ کو چھوڑ کے بندوں کی پوجا. سورہ توبہ میں میرا رب کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے بزرگوں کو, اپنے مفتیوں کو, اپنے پاکھنڈی عالموں کو رب بنا لیا ہے. اے اللہ کے نبی, بات سمجھ میں نہیں آئی. کیسے رب بنا لیں گے؟ اللہ کی چھوڑ کر بندوں کی عبادت لوگ کیسے کریں گے؟ تو نبی نے کہا لوگ, ان کے مفتیاں حلال کو حرام میں فتوا دیں گے, حرام کو حلال میں فتوا دیں گے. جسے میرے اللہ نے قرآن اور حدیث میں حلال کیا ہے, پیسے کھا کھا کر اسے حرام کہہ دیں گے. جسے میرے اللہ نے قرآن اور حدیث میں حرام کہہ دیا ہے, اسے پیسے کھا کھا کر حلال میں فتوا دیں گے. لوگ اللہ کی حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے, بلکہ مفتیوں کے حلال کو حلال سمجھیں گے. لوگ اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے, بلکہ مفتی جسے حرام کہیں گے اسے حرام سمجھیں گے. گویا ان لوگوں نے اپنے عالموں کے حلال حرام کو, اپنے مفتیوں کے حلال حرام کو حلال حرام سمجھ لیا, جبکہ اس چیز کو اللہ نے حلال کیا. ان کا مفتی بول رہا حرام, اللہ کی حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے, مفتی بولا ہو گیا حرام. اللہ جسے حرام کر دیا اسے حرام نہیں سمجھ رہے, ان کا مفتی بول رہا حلال, سو حلال. گویا یہ اللہ کی چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. کسی انسان کے حلال کو حلال سمجھنا, کسی عالم کے حرام کو حرام سمجھنا, اللہ کی چھوڑ کر اس عالم کی پوجا کرنے کے برابر ہو جائے گی. یہ حدیث بخاری مسلم کی. اسی لیے کوئی بھی چیز اسلامی شریعت میں علت و حرمت سمجھنا ہے. علماء برحق زندہ ہے الحمدللہ, ابھی دین باقی ہے. دین اسلام کو اللہ حق پرست علماء کو موت دے کر اس دنیا سے علم کا خاتمہ کر دے گا. ابھی وہ وقت نہیں آیا. علماء ربانی, اللہ کے نیک بندے, حق جاننے والے علماء ابھی بھی زندہ ہیں. آپ ان سے رابطہ کیجئے. اللہ قرآن میں کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہ معلوم نہیں ہے سو مسئلے عالماں کو پوچھ کو معلوم کر لو. مولوی صاحب, یہ چیز حلال کیا حرام, یہ چیز میں کھانا کیا نہیں کھانا, یہ بزنس میں کرنا کیا نہیں کرنا, یہ چیز میں ملوث ہونا کیا نہیں ہونا, عالماں سے پوچھو. ایک نہیں, کئی عالماں سے پوچھو, محقق علماء سے پوچھو, بڑے بڑے مدنی دکتور علماء موجود ہیں, ان سے دریافت کرو. اگر وہ قرآن کی آیتیں, حدیث رسول کے حوالے سے آپ کو واضح کر دیں, بھائی یہ حلال ہے اس میں پڑھو, بھائی یہ حرام ہے اس سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کہتے الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. وَأُمُورٌ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ, ان دونوں کے درمیان چند شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں, شک میں ڈالنے والی چیز. بکرا سب جنے معلوم حلال کا, تو خنزیر, گدھا, کتا سب کو معلوم یہ حرام کا. تو اب جنگل سے ایک ایسا جانور آتا تمہارے سامنے, زندگی میں کبھی دیکھے رہتے نہیں وہ جانور کو. اب دیکھنے گدھا دکھے سکا دکھ رہا, دیکھنے گھوڑا دکھے سکا دکھ رہا, ادھر گدھا بھی نہیں ادھر گھوڑا بھی نہیں, کیا کرنا؟ ہرن دکھے سر کا بھی دکھ رہا, چھیلی دکھے سر کا بھی دکھ رہا, کیا کرنا؟ حلال کی حرام کی معلوم نہیں, کبھی دیکھے نہیں, یہ جانور کا نام معلوم نہیں, یہ حلال کی حرام کی کیوں کرنا؟ شک میں پڑ گئے آپ لوگ, ڈاؤٹ میں پڑ گئے آپ لوگ. حلال بزنس کرنے والا ترکاری مارکیٹ میں ترکاری بیچ رہا, فٹ پاتھ پہ چپلاں بیچ رہا, یا نہیں تو ہارڈ ویئر دکان ہے, پینٹ کی دکان ہے, کرانی دکان, حلال بزنس, دعوت دے رہا, جا کر آرام سے کھا لو. اور ایک آدمی ہے بینک میں نوکری کرنے والا, شراب خانہ اوپن کر لے بیٹھا, تمہارے گھر میں بریانی کی دعوت دیتا, صاف سیدھا ظاہر ہے بھئی بینک کی نوکری, یہ شراب کے پیسے یہ حلال نہیں, بھئی اس کے دعوت میں نہیں جانا, اس کے دعوت میں جانا. اور ایک آدمی ہے بیچ میں, انہیں کبھی ایسے ویسے حرام کے رشوتاں بھی کھا لیتا,
نہیں کھانا. ڈاؤٹ میں آ گئے آپ لوگ, ڈاؤٹ میں آ گئے. شربت, آم کا جوس, سنترے کا جوس, نارنگی کا, موسمی کا جوس حلال دبا کو پی لینا. وہ شراب, کنگ فشر نام کی کوئی برانڈی, بیئر, سینڈی شراب تمہارے سامنے آ گئی, حرام, نہیں پینا. ادھر سنترے کا جوس ہے, سیب کا جوس ہے, حلال ہے. ادھر کنگ فشر شراب ہے, حرام ہے. ایک نیا جوس تمہارے سامنے آ گیا. دیکھنے شربت کی سرکار دکھ رہا, اس میں باس شراب کی آئے سرکاری. اب کیا پینا کیا نہیں پینا, ڈاؤٹ میں آ گئے آپ لوگ. کیا کرنا؟ آج کل جوس کے دکانوں میں وہ بیئر نام کا ایک شربت آ گیا. بیئر, اس میں نشہ نہیں مل صاحب, پی سکتی. آپ ڈاؤٹ میں آ گئے. اللہ بولتا وہ امور مشتبہات, چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈاؤٹ میں مبتلا کر دے. اگر آپ کا دل شک میں مبتلا ہو رہا, ڈاؤٹ میں مبتلا ہو رہا, تو اللہ بولتا ان ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. ڈاؤٹ والی چیزوں میں نہ کو پڑھو. اگر ڈاؤٹ والی چیزوں میں پڑھو گے تمہارا ایمان برباد کر لو گے. ڈاؤٹ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے, تم بھی سیفٹی رہو گے, تمہارا ایمان بھی سیفٹی کر لو گے. ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچ کو دور رہنا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تعالی اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنایا, اس میں بہت ساری تجارتیں حلال کی ہیں, بہت ساری تجارتیں حرام کی ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے قریب انسان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ انہیں حلال سے کما رہا یا حرام سے کما رہا, بس اسے پیسوں سے مطلب رہتا. پیسہ پیر, عیسیٰ پیر, موسیٰ پیر, پیروں کا پیر, پیسہ پیر, اسے پیسے سے مطلب رہتا. بٹ پیسہ ہے تو بس حلال سے تو آندے, حرام سے تو آندے, بٹ پیسہ ہونا منجے, میں مالدار ہونا, پیسے سے مطلب. امن اخذ من حلال او حرام, انسان کو لا یبالی یاتی زمان علی امتی, میری امت پر وہ زمانہ آئے گا لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ انہیں حلال سے کما رہا یا حرام سے کما رہا. اللہ کے نبی نے کہا ایسے زمانے میں اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بچاؤ. میں یہ باتیں کئی بول رہا ہوں, ککیرا میں آنے سے پہلے یہاں کے ذمہ داران یہ ٹاپک مجھے کئی کو دیے. آپ سوچ سکتے نا, 100 ٹاپک ہیں, حلال حرام کی اس ٹاپک کئی دیے. میرے بھائیوں, یہ تمہارے جنت یا جہنم کے راستے پر جانے والے نیک عمل, بد عمل جو ہے نا, اس سے پہلے تمہاری رزق, تمہارے بدن, تمہارے اعضاء, تمہارے بدن کی قوت, تمہارے جسم میں نشوونما ہونے والا خون, یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں تمہاری رزق سے. رزق حلال تو اعمال قبول, رزق حرام تو اعمال مردود, منہ پر مار دیے جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے قریب انسان امانت میں خیانتیں کرنے لگیں گے, لوگ رشوتیں کھانا شروع کر دیں گے, سود کی کثرت عام ہو جائے گی, بچے گھروں میں بھوکے رہیں گے لیکن ناچ گانے کے آلات اپنے اوپر حلال کر لیں گے, شراب خانے میں شراب پانی کے جیسے پیا جائے گا. آج آ گیا وہ زمانہ, بچے شرابی, بڈھے شرابی. سود کو 1000 نامہ دے کو بزنس میں شامل کر ڈالے, 1000 قسم کے نامہ دے ڈالے. ای وہ گورنمنٹ کیا کی سبسڈی دے رہا کہتے, بچی پیدا ہوئی تو بھاگیہ جوتی دیتا کہتے, بھاگیہ لکشمی دیتا کہتے, بچپن میں کارڈ بنائے تو بیٹی 18 سال کی ہونے کے بعد چکا آتی کہتے, لمبے پیسے کے بانڈا آتی کہتے. میرے بھائیوں, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. ایسی ایک مثال نہیں, ایسے 10 چیزیں ہیں, ایسے کئی چیزیں. اس میں کی ایک مثال بتا رہا ہوں میں. پیسے کے لالچ میں آپ کو ایمان کا سودا نہیں کرنا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں لا تزول قدم ابن آدم, ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی, اسے 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا. وہ فی روایت عن خمسہ, ایک روایت میں 5 باتوں کا سوال کیا جائے گا. ان میں سے ایک سوال اللہ کیا کرے گا, وعن مالہ این اکتسب, تیرے مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا, کیسے کمایا, وعین انفقو,
اور اسے کہاں کیسا خرچ کریا. اللہ تمہارے مال کے بارے میں سوال کریں گا. اسی لیے مال کو صحیح ڈھنگ سے کمانا, صحیح جگہ خرچ کرنا, اللہ کے پاس حساب دینا ہے تم نے. ہمارے گھر میں بریانی پکتی, ایسا چکنا بریانی, چربی کی بریانی, ورجنل گھی ڈال کو بنا رہا اس میں. ادھر 10 گھرا میں باز جانا, پڑوس کے ادھر 10 گھرا میں باز جانا. بریانی پیٹ میں بھرے تکا کھاتی, کبھی اڑوس پڑوسا یاد آتے نہیں ہم نا. دوسرے دن باسی ہو کو سٹنے کی قابل کی رہتی نا, جب ہمیں بولتے ہیں جاؤ غریب میں ہے نا پڑوسے میں اسے دے جا. کئی کو تازی پکیشٹم کو پڑوسے یاد آئی نہیں کیا؟ کھا کو گلے میں بھر لینے کے بعد دوسرے دن وہ کتوں کو ڈالنے سے پہلے کچرے ٹوٹی میں سٹنے سے پہلے کیا پڑوسے یاد آتی سو. قیامت کے میدان میں تیرے مال کے بارے میں اللہ سوال کریں گا. یہ بھی پوچھیں گا, اے میرے بندے میں بھوکا تھا کیوں مجھے کھانا نہیں دیا, میں پیاسا تھا کیوں مجھے پانی نہیں دیا, میں ننگا تھا کیوں مجھے کپڑا نہیں دیا. استغفر اللہ, معاذ اللہ. یہ کہے گا, یہ حدیث قدسی ہے, یہ صحیح حدیث ہے. بندہ یہ سن کر کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم, اے اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے, تو ان چیزوں سے بری ہے. تجھے کھانے کی ضرورت نہیں, پینے کی ضرورت نہیں, کپڑے کی ضرورت نہیں, تو بھلا کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, کیسے پیاسا, کیسے ننگا. اللہ کہے گا تیرا پڑوسی بھوکا تھا گویا میں بھوکا تھا, تیرا پڑوسی پیاسا تھا میں پیاسا, تیرا پڑوسی ننگا تھا میں ننگا تھا. اللہ اکبر. کبھی خیال کرے ہمیں دال کو ڈبا کو بریانی کھا کو جھولے میں جھولنا معلوم ہم نا, رشتہ داروں کا خیال کرے, وہ مال کیسا کمائے کبھی سوچے, اس مال کو کہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ ہم نے دیا کبھی غور کرے. اللہ سوال کریں گا جی قیامت میں. کیا جواب دیتی تمہیں, کیا جواب دیتی؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ, تم دیکھو گے مجرمین کو اللہ کے سوالوں پر شرمندگی سے نگاہیں نیچے کیے لاجواب ہوئے کھڑے رہیں گے اور یہ کہیں گے ربنا ابصرنا, اے ہمارے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا, فرجعنا نعمل صالحا, میرے مولا اب ذرہ دنیا میں جانے دے, ایسا ذرہ جا کو اے اللہ پنڈیا پنڈیا ہنڈیا ہنڈیا جمع کر کر کو تجوریا میں کتے, بینکا میں کتے, نالی کے نیچے کتے, دیوالن کے پیچھے کتے, بہت جگہ جمع کر کر کو رکھا تھا. میں کیا سمجھاتا, ابھی بہت سال جیتو, ابھی بہت انجوائے کرتو, اچانک ہارٹ اٹیک کو لٹک لے کو اچانک مر کو چلے گیا, دنیا سے آگے آئے. اللہ تھوڑی مہلت دے, وہ ساری دولت تیرے راستے میں خرچہ کر کو آتو, مسجداں کو دیکھا تو, مدرسے کو دیکھا تو, یتیماں کو دیکھا تو, غریباں کو دیکھا تو. اللہ بولتا تیری زندگی 29 تھی, تیری زندگی ختم ہو گئی. وہ جو چھوڑ کے ہے نا تیری جورو بچے خاندان والے رشتہ دار لڑلے مرلے کو پورے باٹلے کھالے ختم کر ڈالے. ارے جب تک سانس ہے عبادت کرنے کا چانس ہے, سانس ختم عبادت کا چانس ختم. اللہ تعالیٰ جب تک ہم نے موقع دیا اچھے کام کرو جی, حلال طریقے سے کما کھاؤ جی. اچھا بعض لوگ حرام میں ہاتھا بڑا مارتی, ان کو بھروسہ نہیں اللہ کی ذات کو. بنی اسرائیل کو اللہ کئی عذاب دیا معلوم, آسمان سے منا سلوا اترتا تھا ان کے واسطے. منا سلوا کا کیا, جنت کی نعمت جی, جنت کی نعمت آسمان سے اترتی تھی. روزانہ منا سلوا لیے کی کھائے کی, گھرام جا گھرام سے سوئے کی, محنت نہیں کیا بھی نہیں. ارے کتا اترتا تھا وطا لے کھائے تو ہوا, ڈبل ڈبل کر لینے کا, ڈبل ڈبل ہاتھ میں سے کر لینے کا. موسیٰ علیہ السلام بولتے کئی کچھ ڈبل کر لے رہی, سبا اترتا کی نہیں اترتا کی کسے معلوم, آج کا بھی سبا کا بھی. ارے سبا بھی آتا جی, اللہ پہ بھروسہ رکھو. نہیں نہیں آئیے آج کا یا سبا کا کر لیتے تھے. اور کیا کرتے تھے, کھا کو حلوہ کہتے, تلیس مچھیاں کہتے, کھجوراں کہتے. اے موسیٰ بس بس ہو گیا, ذرا مسالے دار آئٹم نکالو جی, پیاز کہتے, لہسن کہتے, لونگ کہتے, چکلا کہتے, ڈکارا آنا, بدہضمی ہونا, ذرا مسالے دار آئٹم اور اندے حلوے کھا کر بس ہو چھوڑا. اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی نعمتیں روک لیا, منا سلوا بند کر ڈالیا. اب بولے ہل جوت کے کھاؤ, بیج بو کے کھاؤ,
میرے بھائیو اللہ کی نعمت تھی وہ منا سلوا، نا شکرا پن کرے، اللہ پہ بھروسہ اڑ گیا ان کا، اللہ اپنی نعمتیں روک لیا، تم نے بھروسہ نہیں کیا اللہ کی ذات پہ۔ اللہ قرآن میں بولتا هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اللہ ایسا رزق پہنچانے والا جو سب سے مضبوطی سے اپنے مخلوق کو پالنے والا ہے۔ ارے کتنا زبردست پالتا تمہیں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چند چیزوں میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کی عقل بحران ہو جائے گی، حیران ہو جائے گی آپ سن کر چند باتیں، چند قدرتی نظارے، اللہ بندوں کو کیسا کھلاتا، کیسا پلاتا، مخلوق کو کیسا چلاتا۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نمل کے نام سے، نمل کا تو کسے بولتی؟ چونٹی، اینٹ، اینٹ، چونٹی، چونٹی، ಇರಬೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಇರಬೆ، ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರಬೆ، وہ چھوٹی چمٹی کو اللہ قرآن میں نمل کے نام سے ایک سورہ جمع کرے۔ وہ سورہ کیا سورہ جی، وہ ماشاءاللہ قرآن میں کب تو بھی پڑھ کو دیکھو، گھنٹیاں سے واٹس ایپ میں فیس بک میں انگلیاں کر لے، ایک نئی کام آنے کے ویڈیو دیکھ لے، ایک بیٹھ کے نا قرآن کا سورہ کب تو بھی ایک بار پڑھ کو دیکھو۔ اللہ بولتا ہم نے اس چونٹی کو علم و حکمت دیا، اسے عقل و دانائش ہم نے دی۔ اللہ اکبر، سائنس اس چونٹی پر غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کے اوپر فلم بناتا ہے۔ جغرافک چینل، ڈسکوری چینل میں دیکھو اس کے فلمیں۔ بارش کا موسم آنے سے پہلے 4 مہینے پہلے یہ چونٹی زمین سے 6 میٹر سے 8 میٹر اندر سوراخ کر کو اندر بڑا ایک کھڈا بناتی، ایک گڑھا بناتی، ایک ہول بناتی، اور اس میں اگلے 4 مہینے کا فوڈ جمع کرتی ہے چمٹی۔ 4 مہینے تک بارش کے موسم میں باہر نہیں نکلتی، اسے معلوم باہر نکلی بارش کے سیلاب میں، چکڑ میں، یا تو ڈوب جاتو یا تو مر جاتو۔ زمین کے اندر 4 مہینے پہلے 4 مہینے کا اناج جمع کرتی ہے، ادھر سے ادھر سے گھوم کو انڈے ڈالتی، بچے نکالتی، 4 مہینے تک زمین کے اندر رہتی، بارش کا موسم گزرنے کے بعد باہر نکل کاتی۔ کون جی دیا اسے عقل؟ کون جی دیا اسے رزق؟ میرا مالک الملک وہ اللہ جسے ہم سبحانہ و تعالی جل جلالہ کے نام سے یاد کرتی، وہ اللہ دیا اسے عقل، وہ اللہ دیا اسے رزق۔ اس چونٹی کو اللہ رزق دے سکتا تو ہم نہ کیا اللہ رزق نہیں دیتا کیا؟ اللہ ہم نہ نہیں کھلاتا کیا؟ میرے بھائیوں، دنیا میں آرکٹک ٹرن نام کا ایک پرندہ ہے، اس کا نام کیا؟ آرکٹک ٹرن۔ اگر نام بھول رہی تو لکھ لو یا ریکارڈنگ کر لو، یا یوٹیوب میں، گوگل میں یہ پروگرام سے اٹھ کو جانے کے بعد گوگل میں سرچ کر کو دیکھو آرکٹک ٹرن، یہ پرندے کا نام۔ دنیا کا ایک ایسا عجوبہ پرندہ، یہ دنیا کی سب سے لانگ جرنی کرنے والا پرندہ ہے۔ شمالی امریکہ سے اڑتا انہیں آسمان میں، افریقہ کے، جنوبی افریقہ کے جنگلوں کو 19 دن میں پرواز طے کر کو جا کو وہاں لینڈ کرتا۔ آپ دنیا کا ورلڈ میپ جب دیکھیں گے، شمالی امریکہ سے جب اڑتا ہے یہ پرندہ تو یہاں سے افریقہ کے جنگلوں کے درمیان 90,000 کلومیٹر کا فاصلہ، کہتا 90,000 کلومیٹر، اللہ اکبر کبیرہ۔ چاند کو 3 بار جا کو آئے جا ہمیں 90,000 کلومیٹر، 90,000، 56,623 میل، 50 پر 6,623 میل، وہ کلومیٹر میں بدلے تو کتنا ہوتا؟ 90,000 کلومیٹر ہوتا۔ 90,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے والا آرکٹک ٹرن پرندہ شمالی امریکہ کے جزیرے سے اڑتا اور ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر پہنچتا۔ کیوں؟ سال میں ایک مرتبہ ادھر اڑ کا آتا انہیں، ادھر اس کا رزق ختم ہو جاتا، ادھر اڑ کو آتا۔ یہ گدھ چیل کے جیسا ایسا سائلنٹ اپنے پروں کو رکھ کر اڑنے والا پرندہ ہمیں ہے، اپنے پروں کو حرکت کرتے ہوئے اڑنے والا پرندہ کتنے دن میں سفر طے کرتا؟ 19 دن میں سفر طے کرتا۔ دنیا کا لانگ جرنی اڑنے والا پرندہ آرکٹک ٹرن۔ اچھا، 19 دن میں صرف سمندری
सात समंदर, ये 7 समंदरां के ऊपर से उड़ता। ये परिंदे को क्या तो भी लैंड कर को जरा रेस्ट करने को से एक भी जजीरा नहीं बीच में, एक भी आयरलैंड नहीं बीच में, एक भी जजीरा नहीं, सिर्फ समंदर ही समंदर। बारिश आए तो भी उड़ना, धूप आए तो भी उड़ना, बर्फ गिरे तो भी उड़ना। अच्छा, रात के अंधेरे में ना जमीन में कोई शहर है उसे देखकर डायरेक्शन मालूम कर सके, ना आसमान में कोई सितारे नजर आ रही, बादल घने बादल, ऊपर भी काला अंधेरा, नीचे भी अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। उड़ता है ये परिंदा, कौन जी इसे डायरेक्शन दे रहा, कैसा जी उड़ रहा? 19 दिन तक उड़ता है ये परिंदा, बगैर रुके, बगैर अपने आप को रेस्ट लिए। साइंसदानों ने इस परिंदे पर सर्च किया, 19 दिन तक खाता क्या इन्हें, सोता कभी ने, रेस्ट कब लेता, कैसा उड़ता है परिंदा। जब इसके ऊपर सर्च करे, अक्ल हैरान हो गई साइंटिस्टों की। इसके ऊपर बड़े बड़े वीडियो बनकर हैं गूगल में, बाद में देखो तुम्हारा ईमान ताजा हो जाता। बड़े बड़े वीडियो बनकर हैं इसके ऊपर। इस परिंदे का जो भेजा है अल्लाह ताला, जो भेजा बनाया, आधा भेजा, आधा भेजा आधे घंटे के वास्ते सुलाता, आधे भेजे को जगा को रखता, फिर आधे घंटे के बाद ये भेजा सुलाता, इधर का भेजा जगाता। ऐसा ये परिंदा अपने आप को रेस्ट भी लेता और उड़ते रहता। 19 दिन का फूड अपने पेट के मैदे में लेता, निकालता, जुगाली करता, फिर दूसरे मैदे में ट्रांसफर करता। 19 दिन का खाना। दो बड़े बड़े पार्टियां हमारे सामने, एक हाथ वाला, एक फूल वाला। अभी इंडिपेंडेंट बल्ला के रहती, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं हाथ वाला हूं ना फूल वाला हूं, एक मिसाल देने को से बोल रहा हूं मैं। कौन सा भी इलेक्शन रंदे, काउंसलर रंदे, एमएलए रंदे, पीएम रंदे, सीएम, कौन सा भी रंदे, अब 2 पार्टियां खड़े रहती उसमें, बड़े बड़े खतरनाक। अब इधर पार्टी वाला क्या बोलता, भाई मैं खड़ी हूं, मिंजत डालना, तू बराबर डालना, हो दे भाई, तुझे डालता हूं, कहां डालना, मेरे बेटे तुझे खड्डे में डालता हूं, देख कर तेने दिल में कर लेता, मिंजत डालना भाई, अच्छी बात भाई। एक वोट को एक नोट दे तू, मैं कौन सी बड़ी नोट नम्मे, ये मामूली खाकी नोट 500 की नोट, एक वोट को एक नोट दे तू, 500 रुपए दे तू, मिंजत डालना देखता था। कौन बोलता, हाथ वाला बोलता। अब इन्हें इधर अपोजिट पार्टी वाले मालूम होता, ये बेटा एक नोट दे रहा करते, 500 दे रहा करते, इन्हें क्या करता, वोट मिंजत डालना, 2 नोट आन दे तू, 1000 दे तू तुमना, मिंजत डालना। इन्हें क्या करता, हजरत शरीफ दाढ़ी रखले को मुस्कुराने वाला, हजरत तुम्हें डरो ना, हजरत हमें है तो तुम्हें जीतती सो, तुम्हें तो अच्छा है करती सो, तुम्हारी छे सामने छे, पीछे से मरेंगे मेरा बेटा। अच्छा, इधर क्या करता, लाओ मेरे घर में 6 वोटा, मैं, मेरी जोरू, मेरे 4 बच्चे, पूरे 18 साल के ऊपर के वोटा डालने वाले, 6 वोटा। अब तू एक वोट के 500 दे तू क्या ना, 6 वोटा के 3000 ला भाई, तुझे डालने का ला भाई, मैं इधर लेता, इधर की जब कर्म कर लेता, इधर जाता फूल वाले गने भाई, एक वोट के 1000 दे तू क्या ना, 2 नोटा, 6 वोटा के 6000 ला, तुझे में डालने का 6000 रुपए लेता, इधर की जब गर्म कर लेता। एक महल्ले में इधर भी खा रहा, इधर भी खा रहा। अब मैं पूछता हूं, वोट किसे देता इन्हें, एकले पूछा देंगा, ऐसा तो नहीं कि एक वोट पे से आधा टुकड़े टुकड़े करके आधा इसे आधा उसे, ऐसा तो नहीं दे सकता ना। एक को वोट देता, एक को खड्डे में डालता, एक को हक से वोट देता, वो रिश्वत खाने के बाद। अल्लाह अकबर। अजी मैं बोलता हूँ सब बातों को तुमने हंसा आता रहेगा, कई का तो मैं दक्कनी उर्दू में ज्यादा बातें करता हूँ, बल्लारी के डब्बा उर्दू में ज्यादा बोलता हूँ, शायद आपको हंसा आता रहेगा। ये हमारे दरमियान में चल रहा सो रियल पिक्चर, ये हमारे दरमियान में चल रही सो हर इलेक्शन के जमाने का रियल पिक्चर। ये तुम्हारे जमीर के अंदर झांक को देख लो, क्या कर रही तुम्हें, कौन सा पैसा खा रही तुम्हें। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह अकबर, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अल्लाह अकबर। ये पैसा कहीं का पैसा चाहिए, रिश्वत का पैसा चाहिए, हराम का पैसा चाहिए। अल्लाह अकबर। एक नोट के वास्ते वोट बेच लिए तुम्हें, एक नोट के वास्ते। मैं सवाल करता हूँ कि
नोट तुम्हारे जेब में, एक हफ्ता रहती, एक महीना रहती, एक साल रहती, क्या तुम लोग बिल्डिंग खड़ा करती वो नोट? अल्लाह अकबर, तुम्हें साल भर कमा को 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो जमा करे थे ना, हलाल पैसे की पूंजी, तुम्हारी घंटी, वो पूरे हलाल पैसे की पूंजी की बरकत को सत्यानाश करने के लिए काफी है वो हराम की एक नोट। वो हराम पैसे की एक नोट तुम्हारी जिंदगी के कमाई की पूंजी को बर्बाद करने के लिए काफी है। अल्लाह के वास्ते इलेक्शन के जमाने में रिश्वत नको खाओ। रिश्वत है ये, कौन की मुर्गी का गोश्त भेजता घर को, कौन की बड़े का गोश्त भेजता, कौन की सेबांदे को भेजता, फ्रूटाम भेजता, दिलाने वाला हासिरान दिलाता, जानी माजान दिलाता, वो नाक में की नथी कते, कान में के बालियां कते, छोटे छोटे आइटमा वो देता, वट माइल करने मैं ये गिफ्टान दे रहा हूं डालो, इलेक्शन से पहले देता, इलेक्शन होने के बाद तुमको भी देखता नहीं हूं। ये लेना जायज नहीं जी। मामूली चीजों के वास्ते तुम्हारा ईमान का सौदा करती क्या? अंदर तुम्हारी जमीर मर गई क्या? अंदर एक ईमान नाम की चीज रहती, अंदर जमीर उन्हें अंदर से पुकार को बोलते रहे, नालायक, फला का पैसा खा को धोखा दिया ना रे उसे, तुझे शर्म आती नहीं करे, उसके पैसे ना हक नहीं मिला ना रे तू। अंदर से जमीर आवाज देती, वो जमीर भी मर गई क्या हमारे अंदर से? अल्लाह के वास्ते अपने जमीर को जिंदा रखो, हराम पैसे को हाथ लगाओ नो को, ये नाजायज है, ये हराम है ये। अच्छा, इलेक्शन का हुआ, अब और आओ हमारे दरमियान हराम कारियां और कितने हैं, और कौन कौन से हैं? आजकल के हर धंधे में कमीशन आ गए, कमीशन, अल्लाह अकबर, हराम है ये। कैसा कमीशन? इन्हें प्लम्बर रहंदे, कारपेंटर रहंदे, पेंटर रहंदे, इन्हें बिल्डिंग का बड़ा मेस्त्री रहंदे, इंजीनियर रहंदे। अब बोलता लहुआ कौन से दुकान भी ले करेक्ट उस दुकान को जाओ, मेरे पहचान वाला होने, मेरा नाम बोलो। सब जगह 70 पर 8 रुपए केजी बिक रहा हुआ, कामाधेनु MTS, मेरा नाम बोलो, 60 को 6 रुपए से दिला तुम ना। 1 केजी के पीछे 2 रुपए का, तो 10 टन के पीछे हजारों के रुपए बचे। मेरा नाम बोलो जी, तुम्हें जाको। हाँ, कौन से दुकान को जाना नहीं तुम्हें, करेक्ट वो दुकान को जाना। पेंट लेना चाहती तुम्हें, घर का पेंट कहाँ भी जाओ को, करेक्ट वो दुकान को जाओ। मैं बोला कर मेरा नाम बोलो, बराबर रिजनेबल रेट से डालता उन्हें। अब इन्हें जाता, हजरत जाती, पीछे से फोन आता, किसे? वो दुकान वाले, भेज रून देख रहे, एक बकरे भेज रून देख, बराबर चमड़ी छीन ले उसकी, बराबर दाल को छीन ले उसे। मेरा कमीशन कितना निकालना निकाल ले। एक बिल्डिंग का 3 लाख का माल खरीदने आ रहा उन्हें, 10% 20% मेरा निकालने को देना देख तो। अब उन्हें आने के बाद बोलता, ये डब्बा 180 रुपए का, हमें दूसरे को 160 देती, वो मिस्त्री भेजागा तो 150 रुपए में दे रहा हूँ। हालांकि वत्ता नहीं रहता वो डब्बा, खाली 120 रुपए का रहता। 20 रुपए बेचने का, 30 रुपए उसका कमीशन डाल को उसे कान गाना खड्डे में गाड़ को ले ले छोड़ता। इसका नहीं, इन्हें बकरा बन को कम मिलाना मिंजेगा ले ले छोड़ता। कमीशन, हर माल में कमीशन। उधर इलेक्ट्रिकल माल खरीदने जाओ कमीशन, इधर पेंटिंग माल ले कमीशन, प्लम्बिंग का आइटम लेने जाओ कमीशन, उधर क्या तो भी गाड़ी बुक करने जाओ कमीशन। अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ है जी ये कमीशन? कौन बोला जी तुम ना खाने? कहीं को हलाल तरीके से हरकत कर रही ना, अल्लाह उसमें बरकत दे रहा, तो वसली क्या? अल्लाह कुरान में बोलता, सूरह निसा में फरमाता, 138 नंबर आयत में मेरा रब का ऐलान है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालों, आपस में बातिल तरीके से एक दूसरे का मुंह मार के ना किसी का माल ना खाया करो। अरे बातिल तरीके से खा रही ना जी माल तुम्हें, उसका मुंह मार को खा रही ना जी तुम्हें, उसके पीठ के पीछे धोखा दे को छीन रही ना जी तुम्हें। शर्म आती नहीं हमना, शर्म आती नहीं हमना। 1 रुपया खाए तो 40 दिन की नमाज कबूल नहीं ना जी, शर्म आती नहीं हमना। हाँ, कमीशन से बचो, कमीशन से बचो, अल्लाह के वास्ते बचो, हराम है ये कमीशन। अच्छा, और क्या है? और बैंक से बड्डी लिए तो 3% इंटरेस्ट, 3% इंटरेस्ट भरना, सूद देना उन्हें। अब वो नौवा निकल गया, मुत्तू फाइनेंस में गोल्ड लोन रखो लेना कहते, घर में सुन्ना चुपके पड़ा, वो सुन्ना लेके जाको बैंक में रखे तो ओनली 1% इंटरेस्ट कहते भाई,
3%, 4% कौन भरने पड़ता, 3%, 4% बड्डी कौन भरने पड़ता। अब हजरत की बड्डी बनते 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 जिंदगी पूरी चड्डी ढीली हो जाती, लेकिन बड्डी खत्म नहीं होती। इसकी बड्डी फिरती नहीं, हरगिज़ फिरती नहीं। क्यों? अल्लाह सूद की जिंदगी में बरकत रख्याच नहीं, सूदकारी की जिंदगी, हरामखोरी की जिंदगी में बरकत रख्याच नहीं। तेरी हालत ढीली हो जाएंगी, लेकिन जिंदगी से कभी तू परेशानियों से छुटकारा नहीं हासिल करता। क्या करना? नहीं कहते गोल्ड बैंक में लोन रखो, गिरवी रखो, इन्हें पैसा लिया तो ओनली 1% भरने का कहते। अब ले लेता मुत्तो फाइनेंस में गोल्ड लोन। आहा, कैसा जी ये कैसा ये? अब इसकी मिसाल मैं देता हूं, सुनो। 1 ग्राम पैखाना खाए तो भी पैखाना च, 1 किलो पैखाना खाए तो भी पैखाना च, 1% इंटरेस्ट भरे तो भी बड्डी च, 3 में 4% भरे तो भी बड्डी च। तुम्हें क्या समझी? ओनली 1% कहते मौली साहब, जायज नहीं जी, हरगिज जायज नहीं जी। तुम ना ये कौन जी बोले? अल्लाह अकबर। अल्लाह के वास्ते ऐसे गोल्ड लोन के धंधे से बचो। और क्या है हमारे अंदर बीमारी? चिट्टियां डालने की बीमारी। अजी तुम्हारी बेटी की शादी कब रखी तुम्हें? दिसंबर में रखी हो मौली साहब, कई को नवंबर में, कई रखे नहीं। नवंबर में चिट्ठी उठती मौली साहब। चिट्ठी कौन सी चिट्ठी? एक हलाल की चिट्ठी, एक हराम की चिट्ठी। चिट्ठी में भी 2 किस्म की चिट्ठियां हैं। अच्छी तरह सुन लो, समझ लो। अपनी जिंदगी को हलाल खोर बनाओ, हराम खोरी से बचाओ। हलाल चिट्ठी कोसी, हराम चिट्ठी कोसी। हलाल चिट्ठी बोले तो 10 सदमिया मिल को 10,000 रुपए डालती, हर महीना 1 लाख रुपए जमा होती, खुरा अंदाजी में 10 नामा डालती, एक नाम उठाती, जिसका नाम निकलता वो 1 लाख रुपए उसे दे डालती। अब 10 सदमिया मिल 10 महीने तक बराबर 10,000 भर लेके जाना। 1 रुपया ज्यादा भी नहीं, 1 रुपया कम भी नहीं, किसी का फायदा भी नहीं, किसी का नुकसान भी नहीं। ये जायज चिट्ठी, इसे खुरा अंदाजी से एक दूसरे की मदद करना बोलती, ये जायज चिट्ठी। अब नाजायज चिट्ठी कौन सी? नाजायज चिट्ठी 11 चिट्ठी हम डालना, 10 चिट्ठी के पैसे उठाना, 1 चिट्ठी कलेक्शन करने वाला निकाल लेता। ये नाजायज चिट्ठी, हराम की चिट्ठी, इसमें जाना नहीं, इसमें पढ़ना नहीं। और क्या है हमारे दरमियान? लाइफ इंश्योरेंस कराने की बीमारी। लाइफ इंश्योरेंस, ये गवर्नमेंट से वो इंश्योरेंस कराने का है कहते। गाड़ी का इंश्योरेंस तुम्हारे लिए जायज है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराए बिना गाड़ी नहीं चला सकते। ये हिंदुस्तान है, ये दारुल हरब है, यहाँ चंद मजबूरियां हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस कराना ही कराना है आपको। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए जायज नहीं, हराम है, ये मुकम्मल हराम। नहीं कहते मौल साहब मैं मरिया तो 21 बार मेरी जोरू को 40 लाख रुपए गवर्नमेंट देता कहते, वो भी मैं अच्छा मरा था, मैं एक्सीडेंट होकर मरा, इसीलिए मैं हमेशा ये दुआ कर तुमको साथ मेरा बेटा मुझे ठोक को चले आन देगा। मेरे भाइयों,